بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ ہم ابھی اس کی زمین پر اس کی دی ہوئی مہلت حیات سے بقید حیات ہیں، اور عنقریب ہم پر اس کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے لیے کوئی مہلت عمل باقی نہیں رہی۔ جو زندہ ہیں ان کو اپنے رب کی اس مہلت عمل سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی اس ڈھیل اور اس مہلت سے اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے دین پر عمل پیرا ہونے کی، متبع سنت ہونے کی، اپنے رب کی فرما برداری کرنے کی، اپنے رب کی کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو شعبان ہی سے اس ماہ مبارک کی طرف متوجہ فرماتے، اس کی فضیلتیں بیان فرماتے، اس میں ہونے والے رب کے انعامات کا ذکر کرتے، اس سے حاصل ہونے والے فوائد و برکات کا آپ بیان واضح طور سے لوگوں کے سامنے رکھتے، تاکہ وہ اس مہینے کی قدر کریں، اس کے شب و روز سے پورا اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یقیناً ہم بھی رمضان کے آنے پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ استقبال رمضان کے نام سے تقاریر ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، خطاب عام ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہم گزشتہ اپنی زندگی میں برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے؟ یہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے؟ اس کے دو بڑے سبب اللہ نے خود بتائے ہیں۔ ایک پہلا اور بڑا سبب تو یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے اس واسطے فرض کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک انتہائی قدر و منزلت والی رات کو منتخب کیا، اور اس میں قرآن عظیم جیسی عظیم نعمت کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ دوسرے، اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے، کیونکہ وہ خود پہلے ہی شروع میں واضح کر چکا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت متقی پاتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ اس لیے بابرکت ہوا کہ اس میں قرآن جیسی کتاب ہدایت نعمت عظمیٰ ہمارے لیے نازل ہوئی، جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور اس کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے کر قیامت تک کے لیے محفوظ بھی فرما دیا۔ لہذا ہم پورے سکون قلب، اطمینان قلب اور عقل و دانش کی جتنی بھی فکری اور توانائیاں صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، ان سب کا استعمال کر کے ہم بلا ریب و شک اس کتاب ہدایت سے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ناکامی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہوئی ہے، ضمانت دی ہوئی ہے کہ میری اس کتاب کو لے کر جو بھی چلے گا وہ خائب اور خاسر نہیں ہوگا، وہ خسارہ پانے والوں میں نہیں ہوگا، وہ تو اپنے رب کے انعام پانے والے بندوں میں شامل ہوگا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے تقویٰ۔ چنانچہ روزہ جیسی عظیم عبادت، کیا اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت و اصلاح ہے۔ دیکھو، کوئی انسان کتنی
اور اونچی بلندی پر پہنچ جائے، کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے، کتنا بھی عالم فاضل بن جائے، کتابیں گھول کر پی جائے، لائبریریاں کی لائبریریاں دماغ میں اتار لے، دنیا کا سب سے ذہین انسان وہ ہو جائے، تب بھی وہ انسان جیسی مخلوق کی اصلاح و تربیت کا ایسا نظام اور ایسا انتظام نہیں کر سکتا۔ رمضان کو مبارک بنایا قرآن کے نزول کی وجہ سے، پھر اس پر شکرانے کے طور پر ایک عبادت فرض کی جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، روزہ، جو 4 فرض عبادتوں میں سے ایک اہم فرض عبادت ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر، حج صاحب استطاعت پر، لیکن نماز اور روزہ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے کوئی نصاب، کوئی استطاعت کی ضرورت نہیں، البتہ معذوری اور مجبوری کی صورت میں ان کے اندر تبدیلی یا وقتی طور سے ان کو بندے سے اس فرض کو ہٹا لیا گیا ہے، لیکن وہ ہٹتا نہیں ہے، اس کی قضا لازم آتی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے صاحب انصاف ہونا، صاحب استطاعت ہونا۔ فَمَا اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے خود واضح فرما دیا۔ لیکن یہ نماز اور روزہ جو 5 بنیادوں میں سے 4 یہ فرض عبادتیں ہیں، اور پہلی بنیاد ہے توحید اور رسالت کی گواہی۔ اب اس روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کے فرض ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت تم پر ہی نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی کی گئی تھی، اور یہ روزہ ایک ایسی بہترین اور مؤثر ترین عبادت ہے کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام اتنا زبردست ہے، اگر ہم نے اس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا ہوتا، نماز کو ہم نے نماز کی طرح پڑھا ہوتا، اور روزہ ہم نے روزے کے مقصد کو سامنے رکھ کر رکھا ہوتا اور اس کی حفاظت کی ہوتی نا، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہوتا، دین ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہوتا، اللہ کی فرما برداری ہم پر آسان ہو چکی ہوتی، محمد الرسول اللہ کی اتباع ہم پر آسان ہو چکی ہوتی، رب کی نافرمانی، گناہوں کے کام ہمارے لیے بھاری، مشکل اور ناگوار بن چکے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں۔ دین ہم پر شاق ہے، گراں ہے، روزے کی پابندیاں ہم پر شاق ہیں، گراں ہیں، بھاری ہیں، زکوٰۃ کا حکم ہمارے امیروں کے لیے ٹیکس اور بوجھ ہے، حج کا حکم ہمارے لیے عبادت سے زیادہ یا تو ریاکاری کا ذریعہ بنا ہوا ہے، یا پھر ہمارے لیے سارے گناہوں سے پاک ہو کر بذام خود جنت کا سرٹیفکیٹ کا ذریعہ بن چکا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ رمضان اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ اس لیے عظیم ہے، اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے بندوں پر کہ وہ ھدی للناس، وہ لوگوں کے واسطے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح دلائل کے ساتھ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کو بندہ اس طرح سے اس کا شکر گزار بنے اور اس سے اپنے لیے وہ روشنی، وہ ہدایت، وہ فائدہ، وہ نفع دنیا اور آخرت کا حاصل کرے جو اس کے رب نے اس کے اندر مضمر رکھا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی مرضی کا راستہ۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ اور گمراہی اور باطل کا کوئی خطرہ سرے سے نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے، اقیم الدین، یہ دین قائم کرنا یہی ہے۔
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، یہ حکم سب کو دیا گیا، بنی اسرائیل کو بھی یہ دیا گیا، ہم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ قیم کھڑے ہونا، اپنے سہارے پر مضبوط رہنا، قائم رہنا، یہ قرآن اسی قائم دین کی طرف، اسی دین قیم کی طرف لے کر بھی جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس پر انسان کو مضبوطی سے جمع بھی دیتا ہے، کھڑا بھی کرتا ہے، اس میں کوئی گمراہی کا شائبہ ہی نہیں۔ لیکن اس طرح ہم نے نہ قرآن کو سیکھا، نہ سمجھا، نہ سکھایا، نہ سنایا۔ اوروں کی طرح ہمارے لیے یہ کتاب بھی بس ایک مذہبی کتاب ہے، متبرک کتاب ہے، جس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، جس کے پڑھ کر بخشنے سے مردوں کو ثواب ملتا ہے، مردے بھی بخشے جاتے ہیں، زندے بھی ثواب پاتے ہیں، دکان میں برکت آتی ہے، مکان میں خیر ہو اترتی ہے، بات ختم۔ جبکہ یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو رب کی منشا کے مطابق ڈھالتا ہے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ومن احسن قولا، اور اس سے بڑھ کر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف بلاتی ہے تمام انسانوں۔ پھر جب جو بندہ اس پر ایمان لا کر اس کی رہنمائی میں چلتا ہے، وہ خود اللہ کا داعی بن جاتا ہے، داعی الی اللہ بن جاتا ہے، اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ مومن، اللہ سے ڈرو، ہر حال میں راست، درست اور ٹھیک بات کرو۔ اگر یہ کام اختیار کرو گے تو اللہ اس کا صلہ تم کو کیا دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو ٹھیک کرے گا، پہلا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخشے گا، دوسرا۔ اور اس طرح سے جو اللہ کی اصلاح میں آ جائے، اللہ کی مغفرت کا مستحق ہو جائے، اس کو توفیق کس کی ملے گی؟ اطاعت رب اور اطاعت رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے ہی پائی بڑی ترین کامیابی، سب سے بڑی کامیابی اسی کا حصہ ہے۔ اب یہ تقوی ہے کیا، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے کا مقصد، اس کی فرضیت اسی منشا، اسی حکمت اور اسی مقصد کے تحت تم پر کی گئی ہے کہ لعلکم تتقون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں، کئی احادیث ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جو روایت جامع ترمذی میں آئی ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواه ترمذی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، قال لی، مجھ سے کہا آپ نے بطور خاص۔ صحابہ کو ایسی چیز جب آتی تھی پیش، جب کسی صحابی کو آپ بطور خاص کوئی ہدایت یا نصیحت فرماتے، حالانکہ وہ سب کے لیے ہوتی تھی، مگر وہ اس کو اپنی بہت بڑی خوش بختی، نیک بختی، اپنا بہت بڑا شرف سمجھتا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی بڑے فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتق اللہ حیثما کنت، ابو ذر اللہ سے ڈر جہاں کہیں، جس حال میں۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں آپ نے اس حدیث مبارکہ، اتق اللہ حیثما کنت،
اللہ سے ڈر جہاں کہیں تو ہو، جس حال میں۔ دوسری بات، وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، ہر گناہ، ہر برائی کے بعد جو تجھ سے سرزد ہو جائے نیکی کر لیا کر، تمحوہا، وہ نیکی اس کے برے اثرات کو مٹا دے گی۔ آدمی اگر گناہ کرے اور اس پر نہ پچھتائے نہ توبہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ گناہ کے برے اثرات اس کو گھیرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس منزل پر آ جاتا ہے جہاں گناہوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور نیکیوں سے ناگواری اور نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے، اور یہ چیز بندے کے کفر کا تقاضا کرتی ہے۔ جہنم کی سزا کے سوا ایسا آدمی کسی اور چیز کا مستحق نہیں ہو پاتا، توبہ تک کی توفیق نہیں ملتی پھر اسے۔ وَخَالِقِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ بِخُلُقٍ حسن، بہترین سلوک کا۔ تین مختصر باتیں ہیں، تین مختصر نصیحتیں ہیں، لیکن پوری زندگی کو سمیٹ لیا آپ نے اس میں۔ تقویٰ، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جہاں کہیں تو ہو، جس حال میں ہو، دن میں ہو رات میں ہو، مجلس میں ہو تنہائی میں ہو، اجتماعیت میں ہو انفرادیت میں ہو، نفع میں ہو نقصان میں ہو، خوشی میں ہو غم میں ہو، مرض میں مبتلا ہو یا صحت مندی میں ہو، جوانی کی زندگی سے گزر رہا ہو یا بڑھاپے کے عالم میں ہو، جہاں کہیں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کتنی عظیم نصیحت ہے! اس طرح جو انسان زندگی جیے گا نا کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ کسی کا حق دبائے گا؟ کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا وہ کسی کی میراث کا مال سمیٹ کے کھائے گا؟ کیا وہ انسانوں میں فتنہ و فساد پیدا کرے گا؟ کیا وہ دو بھائیوں میں لڑائی پیدا کرے گا؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ مول لے گا؟ کیا وہ اپنی بیوی کے حق مارے گا؟ کیا وہ بیوی اپنے شوہر کے حق سے دستبردار ہوگی، اس کی نافرمانی کر کے رب کے غضب کا شکار ہوگی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ رمضان اس لیے مبارک کہ قرآن کا نزول ہوا، لیلۃ القدر اس لیے قدر و منزلت والی 1000 مہینوں سے بہتر کہ اسی سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا رمضان میں، اور پھر روزہ وہ عظیم عبادت جس کے بارے میں رب خود کہہ رہا ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا، اور یہ تقوی یہ ہے، خدا کی محبت اور خوف کا نام ہے تقوی ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں خدا کا خوف اور اس کی محبت دونوں پیدا ہوتے ہیں تو اس کا دل پوری طرح اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اگر یہ تندرست ہو تو پورا جسم تندرست ہوتا ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تقوی کا تعلق اسی دل سے ہے، تمام اعمال کا سر چشمہ یہیں پر ہے۔ اللہ نے خود اس کو بار بار استعمال کیا۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو، تمہارے جاہ و منصب کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ قربانی کے بارے میں یہی فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو قربانی تم کرتے ہو جانور کی، اس کا خون اور گوشت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، وہ تو تمہارے دل کی کیفیت مطلوب ہے کہ تمہارے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہے، تمہارے دل میں جذبہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ اچھا، نیت کا دار و مدار کیوں اعمال پر ہے؟ کیونکہ نیت کا دار و مدار دل پر ہے، زبان پر نہیں۔ زبان سے تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، میں عصر کی پڑھ رہا ہوں بول سکتا ہے۔ اسی لیے تو نیتوں پر تمام اعمال کا دار و مدار رکھ دیا گیا۔
یہ دل ہی ہے. کیا خوب فرمایا تھا اللہ نے، علامہ نے بھی، کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. دل مردہ ہو گئے، دل مردہ ہو گئے. اس لیے اتنے رمضان گزارنے کے بعد ہماری زندگیوں سے نہ گناہوں کی گندگی دور ہو پائی، نہ نیکیوں کی بہار آ پائی. جبکہ اہل علم آج تک کہتے اور لکھتے چلے آئے ہیں کہ یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. خود اللہ کے نبی نے اس کی برکتیں بیان کی. صحابہ اکرام اس کے لیے ہماتن مصروف ہو جاتے تھے نیکی کے کاموں میں. رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنی زندگی کا احتساب کرتے تھے، اپنے اعمال کا احتساب کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم رمضان کا استقبال اس طرح کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے تھے کہ کہیں اس میں کسی مومن کے خلاف کوئی بغض اور کینہ اور عداوت تو نہیں ہے. ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے دل کس طرح کینوں سے، عداوتوں سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے بھرے ہوئے ہیں، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی. دلوں کی پاکی، تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہی ہے. اللہ نے اس چیز کو اتنا اہمیت دی ہے کہ اللہ جنت کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں خاص طور سے اس کا حکم بیان فرماتا ہے کہ ہم اہل جنت کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ اور بغض نکال دیں. اتنی گندی چیز ہے یہ کہ اللہ جنت میں اپنے جنتی بندوں کے اندر اس کو رہنے نہیں دے گا. اس کا خاص طور سے ذکر کیا قرآن مجید میں، خاص طور سے ذکر ہوا ہے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا کہ ہم جنتیوں کے سینوں سے ہر قسم کی قدورت، بغض، اناد اور کینہ نکال دیں گے. ان کے دل بالکل شفاف ہو جائیں. یہ وہ چیز ہے جس نے ہم کو اس مہینے کی برکتوں سے، اس کی عبادتوں سے، اس میں پڑھے جانے والے قرآن کی حلاوت سے، تلاوت سے، اس کی مٹھاس سے محروم کیا ہوا ہے. یہی وہ گندگی ہے، نفس کی گندگی، دل کی گندگی، جس نے ہم کو روزے سے تقوی کی بجائے بھوک اور پیاس کا فاقہ دیا ہوا ہے. ہم سمجھیں اس کو، ان باتوں کو ہم بجائے اس کے کہ فتوے کی صورت میں یا تنقید کی صورت میں لیں، اس کو ہم ایک احتساب، ایک یاد دہانی، ایک تذکیر اور ایک تحریک کے طور پر یہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں پھر آیا چاہتا ہے. اللہ کا شکر و احسان ہے، اس نے ہم کو مہلت دی ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی بار اسلاف کا وہ عمل دہرا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ ہمارے اسلاف رمضان کے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب رمضان کے آنے تک مہلت دے دے. اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے. کیوں معلوم ہے؟ ابن ماجہ کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رمضان میں افطار کے وقت اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. حدیث دیکھ رہے ہیں آپ، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا، بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. یعنی ہر افطار کو 29 کا اگر مہینہ ہے تو 29 دن، اور 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن مسلسل افطار کے وقت ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ، ہماری مسجدیں، ہمارے گھر افطار کے وقت کیا کرتے ہیں؟
کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں افطار کے وقت؟ افطاری کے سامان سجانے میں، افطار پارٹی کا انتظام کرنے میں وہ مبارک گھڑی بیت جاتی ہے، وقت بیت جاتا ہے، ہم اہتمام ہی میں لگے رہتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے، اللہ کے رسول کا عظیم صاحب، جنتی صاحب، جس نے ہجرت بھی کی، السابقون الاولون میں اس نے اپنا درجہ بھی پا لیا، اللہ نے ہاتھ میں برکت دی، مکہ میں بھی رئیس تھے، مالدار تھے، مدینہ میں پہنچے ہجرت کر کے بے سر و سامان، وہاں بھی اللہ نے برکت دے دی، دیکھتے ہی دیکھتے مالداروں میں شمار ہو گیا۔ غالباً سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، چاروں طرف اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے پرچم لہرا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی قائم کی بھی خلافت علی منہاج النبوہ اپنی بہار دکھا رہی ہے، لوگ انتہائی آسودہ زندگی جی رہے ہیں، عزت اور وقار کی زندگی جی رہے ہیں، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی عزت کو کوئی اندیشہ اور خطرہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ وہ جو نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا مکہ کے ابتلائی کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کہا تھا دیکھنا ہے میرے صحابہ، یہ دین غالب آ کر رہے گا، تم دیکھو گے کہ ایک عورت مکہ سے صنعا یعنی یمن تک اکیلی چلی جائے گی سونا اچھالتی ہوئی، مگر راستے میں اس کو سوائے اللہ کے نہ کسی کا ڈر ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا۔ وہ حالت آ چکی ہے، وہ بشارت پوری ہو گئی ہے، ہر طرف خوشحالی ہے، دشمنوں کا قلع قمع ہو گیا ہے، منافقین کی جڑ کٹ چکی ہے، یہود و نصارہ کی خباثت مدینہ اور اطراف سے بالکل پاک کی جا چکی ہے، ان کو کھجڑا جا چکا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہر طرف توحید کا غلغلہ ہے، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اپنے دسترخوان پر بے شمار اپنے دوست احباب اور پڑوسیوں کو بلا لیتے ہیں، افطار کا وقت ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کے فرزند حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کر رہے ہیں یہ بات، افطاری لگی ہوئی ہے، کھجوریں سجی ہوئی ہیں، اور جو کچھ بھی خورد و نوش کا سامان ہے وہ ہے، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، صحابی رسول زار و قطار رو رہے ہیں، سب تعجب میں ہیں، سب تعجب میں ہیں۔ تقویٰ جب ہوتا ہے نا، یہ احتساب کرتا ہے آدمی، اور یہ شرط لگی ہوئی اس حدیث مبارکہ میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان کی کیفیت کے ساتھ، اللہ کے اجر کی امید اور یقین کے ساتھ، اس کے گناہ بخشے گئے، یہ ہوتا ہے احتساب، یہ ہوتا ہے ایمان۔ پوچھتے ہیں صحابی رسول کیا رونا ہے، کس چیز نے رلایا ہے؟ الحمدللہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے پورے ہو گئے ہیں، ایران و مصر و شام ہمارے ہو گئے ہیں، دشمنوں کا قلع قمع ہو گیا ہوا ہے، ہمارے مجاہدین اللہ کے دین کو لے کر افریقہ کے ریگزاروں کو، سمندروں کو سر کر رہے ہیں، پھر اب رونا کائے کا ہے؟ کہا مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ میں نے مکے کا دور بھی دیکھا ہے، میں نے ہجرت کی ہے، میں نے بدر اور احد کے معرکے لڑے، اور اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کو نہ پیٹ بھر افطاری نصیب ہوتی تھی، نہ پیٹ بھر سحری ہم کھاتے تھے، چند کھجوروں پر اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، اور اس حال میں حمزہ اور مصعب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور حالت یہ تھی
کہ کفن تک پورا میسر نہ تھا، سر ڈھانپتے تو پیر کھلتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھلتا۔ ارشاد ہوا اے لوگو سر ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ ہم سے بہتر تھے مصعب اور حمزہ، وہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے لڑے اور اسی کے لیے شہید ہو گئے۔ دنیا کا کوئی فائدہ ان کو ملا ہی نہیں۔ جس دن سے ایمان لائے ابتلا اور آزمائش کے سوا انہوں نے کچھ نہ دیکھا۔ یہ چیز مجھے رلاتی ہے۔ آج ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ ہم سے بہتر تھے مصعب اور حمزہ۔ ہم کو کبھی خیال نہیں آتا ان باتوں کا۔ ہم تو گھروں کو سجا کر، مسجدوں کو سجا کر بس بہتر سے بہتر انتظام کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ہم تو یہ مشورے کرتے ہیں کہ اب کے ہر سحری میں ہم بھی مسجد میں کھانا بنائیں گے، ثواب دارین حاصل کریں گے۔ کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ یہی ہے استقبال رمضان؟ ایسے اعمال کے ساتھ، ایسی سوچ کے ساتھ، ایسی فکر کے ساتھ، ایسے گندے دل کے ساتھ جس میں کینہ، بغض، حسد، عداوت بھری ہوئی ہے، کیا فائدہ ملے گا؟ اسی لیے تو روزہ رکھ کر بھی ہم تقویٰ کی کیفیت سے محروم ہیں نا۔ تقویٰ ایک ایمانی کیفیت کا نام ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت اور خوف سے مل کر۔ خود نبی نے فرمایا نا، اشارہ کر کے فرمایا ممبر پر آپ نے، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ لوگوں تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ لباس، چند مخصوص اعمال، چند مخصوص قسم کی وضع و قطع کو اختیار کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ جس آدمی میں تقویٰ ہوگا، دیکھو نا اللہ کے نبی نے کیسی زبردست بات اپنے صحابی ہے حضرت ابو ذر سے فرمائی، جو آدمی ہر جگہ ہر معاملے میں کسی کا حق لینا ہو، کسی کا حق دینا ہو، بڑے سے معاملہ ہو، چھوٹے سے معاملہ ہو، دوست سے معاملہ ہو، دشمن سے معاملہ ہو، پڑوسی سے معاملہ ہو، گھر والوں سے معاملہ ہو، ہر جگہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بھی کام کرے گا بالکل ہدایت پر گامزن ہوگا، ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے چل رہا ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، انہی کو کہا گیا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور سرٹیفکیٹ بھی ان کو ہی دیا گیا ہے کہ یہی کامیاب ہونے والے۔ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے؟ کتنے ہم نے رمضان گزارے، کیا نمازوں میں ہمارے کوئی درستگی، کوئی خشوع، کوئی خضوع کی کیفیت پیدا ہوئی؟ کوئی گناہ جس کے ہم عادی تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ہم سے پوری طرح چھوٹ گیا؟ کوئی نیکی جو ہم سے چھوٹی ہوئی تھی وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوئی؟ نہیں نا۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ہم تو مادہ پرستی میں اور دنیا کی جاہ و حرص میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مطلب ہی ہمارے پاس اب کھانا کمانا سونا ہے۔ تاجر لوٹیں گے، اب ہر چیز کے دام بڑھ جائیں گے۔ یہی موقع تو ہوتا ہے 4 پیسے کمانے کا، یہی عمر تو ہے، عبادت تو کر لیں گے۔ بڑھاپا آ لگے گا جب گھر والوں کے کام کے بھی نہیں رہیں گے، دکانداری اور بزنس کے کام کے بھی نہیں رہیں گے، تو کر لیں گے عبادت۔ ارے ایسی سوچ رکھنے والے جا کے قبروں میں ڈھونڈ لو کتنے نوجوان پہنچ گئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ بڑھاپا آئے گا جب کر لیں گے عبادت، داڑھی بھی رکھ لیں گے، ڈھیلا لباس بھی پہن لیں گے، اللہ اللہ کرتے بیٹھیں گے مسجد میں۔ جبکہ اللہ کو بندے کی حالت شباب کی عبادت بہت زیادہ محبوب اور پسند، اتنی پسند کہ ایسے نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دینے کی بشارت دیتا ہے وہ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سوا۔ مگر ہماری تو سوچ بنی ہے، ارے
ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، یہ تو کمانے کی عمر ہے، 4 پیسے کما لیں گے، کچھ آگے مستقبل کے لیے جوڑ لیں گے تو بچوں کے کام آئے گا۔ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں نا، یہی الجھن ہے ہماری۔ اور رمضان بھی ہمارا جو آ رہا ہے وہ حافظ کے لیے نذرانوں کے واسطے آ رہا ہے، اور ہمارے لیے جو ہمارے تاجر ہیں وہ کمائیں گے نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، اور جو عام مسلمان ہیں وہ بھی اپنی کمائی میں مگن رہیں گے۔ اب بس وہ افطاری کا انتظام کر دیں گے، کہیں شہر میں بھگونا چڑھا دیں گے 1 پائلی 2 پائلی کا، ان کو سارا اجر مل جائے گا۔ یہ رمضان گزرے، یہی گزرے رمضان، اور یہ بھی اسی گزریں گے، کیونکہ ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے نا، جو اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس رمضان میں نازل ہونے والی کتاب الہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل بنیادی ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے، لازمی صفت ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اور دوسری نصیحت آپ نے اپنے صحابی کو کیا فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے تم سے، انسان ہے، غلطی ہونا ضروری ہے، ہوگی، کبھی جان بوجھ کر ہوتی ہے، کبھی نادانستہ ہوتی ہے۔ اگر آدمی میں تقویٰ ہوگا تو وہ گناہ کے بعد فوراً چوکنا ہو جائے گا۔ اس کا یہ دل، یاد رکھو، یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے انسان کا، سب سے بڑا مفتی ہے یہ بتا دیتا ہے مومن کو غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے اسلاف کے بھی واقعات ہیں، کئی بار ایسا محسوس کرتا ہے آدمی، ایک چیز اس کے علم میں نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، اور جب وہ معاملہ پیش آتا ہے تو انسان اس پر غور کرتا ہے، مومن اس پر غور کرتا ہے، اور پھر اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ اس میں کون سا پہلو صحیح ہے، کون سا غلط، اور پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی آتی ہے جو اس کی اس فتوے کی تصدیق کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی بہت ہوا ایسا، اور وہ خوشی سے اچھل جاتے تھے جب ان کی بات حدیث رسول کے مطابق ہو جاتی تھی نا، تو بہت خوش ہو جاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ دل، اس کو صحیح کیا ہوتا ہم نے، یہ نوبت نہ آتی، نہ کتاب اللہ کی قدر، نہ علم دین کی اہمیت، نہ ان اداروں کی اہمیت، نہ اللہ کے گھروں سے دلی لگاؤ، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہوتا نا، یہ مسجد اذان کے ساتھ بھر جاتی تھی، مگر رمضان جیسے مہینے میں بھی وہی حال ہوگا، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے جذبے، اپنی پسند کے مطابق ہی آئیں گے۔ لاکھ قرآن چیختا رہے، لاکھ احادیث بیان ہوتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ دین میں بھی فتنہ، دنیا میں بھی فتنہ ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے اگر ہم نے اپنے دلوں کی صفائی کا یہ انتظام نہیں کیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور جو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، ہم کو روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ روزے کے لیے ہمارے لیے وہ صرف وہی بشارت ہوگی کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الذم، کتنے ہی روزہ دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے فاقے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، یعنی وہ روزے کے مقصد سے غافل ہوتے ہیں، روزے کا مقصد سمجھتے ہی نہیں، وہ روزہ سمجھتے ہیں سحر اور افطار کو، کہ سحر میں جو کچھ کرنا ہے، کھانا پینا کھا لو، اور اس کے بعد دن بھر کچھ کھاؤ پیو مت، افطار ہوگا جب کھاؤ اور پیو، بس۔ یہ روزہ نہیں ہے، روزہ رکھ کر بھی غیبتیں شروع ہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا شروع ہے، روزہ رکھ کر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، روزہ رکھ کر دلوں میں بغض اور عناد اور زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے صحابہ کے ساتھ، اور اچانک کہتے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا، لوگ چونک کر دروازے کو دیکھتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے یہ،
چونک کر دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے بھائی جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ابھی ابھی ایک شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، چند منٹ گزرے تھے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے سے داخل ہوئے اس حال میں کہ وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ ایک صحابی اٹھے اور ان کے پیچھے ان کے گھر تک چل دیے، ان کے ساتھ 3 دن رہے کہ بھئی اللہ کے رسول نے یہ بشارت ان کو دی ہے، یہ داخل ہوئے اس دروازے سے، کیا خاص عمل ہے ان کا۔ 3 دن کے بعد جانے لگے تو حضرت سعد نے خود روک کر پوچھا کہ بیٹا کدھر آئے تھے؟ 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، تم نے کچھ کہا بھی نہیں۔ اچھا، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے 30 سال کی عمر تھی ان کی، یعنی بالکل جوانی کا عالم، اور 36 یا 37 سال کی عمر میں فوت بھی ہو گئے، یعنی اسلام کی حالت میں صرف کتنے زندہ رہے وہ 6 سال کچھ مہینے بس، اور بشارت دیکھو کیا ملی عالم شباب میں۔ کہا بیٹا کیا ہو، کس لیے آئے تھے؟ کچھ پوچھا نہیں، کچھ بتایا نہیں۔ کہا نہیں، بس میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اس طرح تمام جو بڑے بڑے نیک اعمال تھے جو صحابہ کرتے تھے عام طور سے وہ انہوں نے گنا دیے۔ کہا بیٹا میرا بھی بس یہی عمل ہے۔ نکل گئے، آواز دی بیٹا ادھر آؤ، ایک بات ہے جو میں نے اختیار کی ہے ایمان لانے کے بعد سے آج تک، وہ میں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، شاید تمہیں فائدہ ہو جائے اور تمہارے ذریعے دوسروں تک پہنچے تو ان کو فائدہ ہو جائے۔ کہا کیا؟ کہا لا اجد غلا لاحد المسلمین، میں جس دن سے ایمان لایا ہوں اس دن سے آج تک میں نے اپنے دل میں کسی مومن اور مسلم کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہیں پیدا ہونے دیا، نہ کسی کی کسی چیز پر میں نے حسد کیا، نہ کسی کی دولت اور رتبے اور اس پر میں نے کبھی کوئی حسد کیا، بس یہ ہے میرے پاس۔ اور دل کو جب ایک مومن اس طرح پاک کرے تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ 30 سال کی عمر میں ایمان لائے، 36 یا 37 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور محمد الرسول اللہ خبر دے رہے ہیں صحابہ کو، اہتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، رحمان کا عرش ہل کر رہ گیا سعد کی موت پر۔ ہماری تو لاشیں بچھی ہوئی ہیں جہاں بجا دنیا میں روز بچھ رہی ہیں، نہ عرش ہلتا ہے نہ کعبے میں کوئی ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ سوچو کہ گمراہ کون ہے، سوچو ظالم کون ہے، سوچو کہ وعدہ کس کا جھوٹا ہے، غور کرو اپنے عہد میں بے وفائی کا مرتکب کون ہے، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آ رہا ہے بابرکت مہینہ آ رہا ہے، موقع ہے، مہلت عمل ملی ہوئی ہے، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اب بھی لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے سوا تمہارے واسطے کوئی جائے پناہ ہے، نہ کوئی جائے قرار، نہ کوئی کامیابی کی راہ، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے رب کی کتاب کی طرف، پلٹو اپنے نبی کی سنتوں کی طرف، اس کے طریقے کی طرف، اس کے سوا پھر کوئی راستہ تمہاری ہدایت کا، تمہاری ذلت و رسوائی کو عزت اور وقار اور عروج اور سربلندی میں بدلنے کا نہیں۔ رمضان کا استقبال ایسے کرنا ہے، دین کی قدر کرو، اہل دین کی قدر کرو،
یاد رکھو، جب کوئی مومن ہو کر بھی دین کی قدر نہیں کرتا، کتاب اللہ کی قدر نہیں کرتا، اہل دین اور علم دین کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ ان سے یہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اور یہی حکم بھی اللہ کا، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت اسی وقت تک کرتے رہو جب نصیحت سے کچھ فائدہ مل رہا ہو، حاصل ہو رہا ہو، ورنہ چھوڑ دو، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو اور اپنا نصیحت کا فریضہ بھی چھوڑ دو، ان لوگوں پر توجہ دو۔ یہی بات انبیاء سے کہی گئی ہے، ہمارے نبی سے خود کہی گئی ہے کہ نبی جو انکار کرنے والے ہیں نا، ان کے اوپر نہ افسوس کرو نہ ان پر توجہ دو۔ ہاں، جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، ہماری آیات کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور صبح شام اس کے ذکر میں تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں، انہی پر توجہ دیجیے، انہی پر نگاہ اپنی مرتکز رکھیے، چاہے وہ غریب ہوں یا کیسے بھی ہوں، اور وہ مالدار سردار جو اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں گردن اکڑائے ہوئے اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، تمہارا انکار کر رہے ہیں، تمہیں کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، تم بھی ان سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ نبی کو ہدایت دی گئی، نبی کو نصیحت کی گئی، خبردار ان کے کہنے میں اب مومنوں کو اپنے پاس سے مت ہٹانا۔ آج ہم تو ایک دوسرے کو دور کرنے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ افطار کے وقت کی دعا کا آپ نے اندازہ کر لیا؟ حضرت جابر کی جو روایت میں نے بیان کی ابن ماجہ، حضرت ابو سعید خدری کی، امام بزار بیان کرتے ہیں روایت، حضرت ابو سعید خدری نے تو اور اس سے بھاری بات کہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے، بے شمار۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں اس ماہ مبارک میں، خالی سحر اور افطاری کے مزے لینے کی بجائے کھاؤ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں کوئی اس کو حرام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ہماری جو عملی کیفیت نظر آتی ہے ہر بستی ہر شہر میں، کیا ہے بتاؤ نا؟ کھانے پینے کے سوا کچھ ہے؟ رمضان کی رونق ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے نزدیک رمضان کی رونق؟ وہ رونق کو پانے کے لیے عشاء پڑھنے کے بجائے افطار کر کے ہمارے نوجوان، گاڑیاں ہیں ناندیڑ والے نظام آباد والے حیدرآباد، حریص کھانے کے لیے، حلیم کھانے کے لیے، اسپیشل حلیم رمضان کے لیے خاص ماہر باورچیوں سے بنایا ہوا، پھر اس میں اب چونکہ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، صحت کی بھی بڑی فکر ہے، فٹنس کا بہت اہتمام ہے، اس واسطے وہ بھی لکھ دیتے کہ اس کے اندر وہ ساری حیاتین وٹامنس پائی جاتی ہیں جو روزہ داروں کی ہر قسم کی کمزوری کو دور کر کر ان کی رگ رگ میں چستی اور پھرتی پیدا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ کمانے والا مرد یہ عصر کے بعد پوری بستی کا چکر لگاتا ہے، کہاں کیا ہے، کوئی نیا آئٹم آیا ہے کہ افطار کے لیے بچوں کے واسطے لے جاؤں گا، بیوی کے واسطے لے جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کھانے کے لیے مت جیو، جینے کے لیے کھانا تو ضروری ہے، مگر جو کھانے کے لیے جیتے ہیں ان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں، ان سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ اور آج یہ بس ایک عجیب قسم کا نظام بن چکا ہے شہروں میں، چھوٹی بستیوں، مسجدوں کے آگے بس چولہے جل رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، بس ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث میں اپنے صحابی کو وصیت کرتے ہوئے بتایا پوری امت کہ جب یہ تقویٰ پیدا ہوگا تم گناہوں پر جمے نہیں رہو گے، بلکہ فوراً تم توبہ کرو گے، کسی کا حق مارا ہے اس کو ادا کرو گے، کسی کی حق تلفی کی ہے اس کو تم معافی سے اپنی تلافی کرو گے، اور اگر
لوگوں کے ساتھ تمہارا ہر انسان تعلقات میں جکڑا ہوا ہے. کوئی کسی کا، ہم کسی کی اولاد ہیں، کوئی ہماری اولاد ہے، ہم کسی کے بھائی ہیں، کوئی ہمارا بھائی ہے، ہماری کوئی بہن ہے، ہم کسی کے بھائی ہیں، ہم کسی کے بھتیجے ہیں. یہ رشتے بھی ہیں، خون کے رشتے ہیں، نسب کے رشتے ہیں، دامادی کے رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں، ننیھالی رشتے ہیں. ان سب رشتوں کے حقوق ہیں. پھر ہم دوسرے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، غیر قوموں کے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں. آدمی میں اگر اللہ کا تقویٰ ہوگا وہ ان سارے حقوق کی حفاظت کرے گا، ان کی پاسداری کرے گا، ان کی ادائیگی کرے گا. اس طرح ہم کو رمضان کا استقبال کرنا ہے. اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے ہر دن اور ہر رات میں، اور پھر اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث، کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اے رب، ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی دعائیں تو اس مہینے میں قبول کرے گا، جن کے روزے تو قبول کرے گا، جن کی اعمال تو قبول کرے گا. ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی تو ہی دینے والا ہے. ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا کر. ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اس طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی اور اپنے نفس کی نجاستوں سے باہر آ کر پاک ہو جائیں، اور کل آخرت میں محشر میں تیرے اور تیرے نبی کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.